بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسیر کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور بھی کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بلند اخلاق انسان تھا، لوگوں سے اس کا بہت ہی ادب و احترام کا رشتہ تھا۔ قارون حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہ کر تورات کے علم سے مالا مال ہوا۔ قارون لوگوں کے ساتھ بہت اچھا حسن و سلوک کرتا، جس کی وجہ سے لوگ بھی قارون کی عزت دل و جان سے کرتے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایک ایسا ماہر بنا کہ چاندی کو سونا بنا ڈالتا۔ قارون نے بے شمار دولت کمائی، دولت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسے عزت بھی خوب دی۔ ہر ہفتے کے آخری دن میں قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس، سونے کے جوتے اور ہیرے جواہرات سے سجا ہار پہن کر بے شمار گھوڑے اور لوریوں کے ساتھ محل سے باہر نکلتا۔ جو کوئی بھی دنیا دار اس کو دیکھتا تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اتنی دولت اور محلوں سے نواز دے تاکہ میں بھی تیری شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو ایک دن حساب دینا ہوگا۔ یہ سب شان و شوکتیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اس نے کئی خنجر مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے 300 اونٹ مقرر کیے گئے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس خزانے کا ذکر فرمایا ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی قارون کے خزانوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ جب رب کائنات فرما رہے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ اتنی دولت ہونے کی وجہ سے قارون غرور اور تکبر کرنے لگا، اس نے دنیا والوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ قارون کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، قارون اپنی دولت پر اتنا غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ قارون جواب میں کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں، میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اتنے خزانوں کا مالک بن گیا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے خود بہت عقل مند آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو قارون نے کہا، جی بھائی، میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے اپنے سارے خزانے کی زکوٰۃ کا اندازہ لگایا تو وہ بہت بڑی تعداد میں بن گئی، تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، تو اس نے کہا زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کے بہانے کم کرنا چاہتا ہے۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے خلاف کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے شمار دولت دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ قارون بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت تو کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر خود عمل نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، جو بدکاری کرے اس کو 80 کوڑے مارے جائے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا 100 کوڑے مقرر فرمائی، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، قارون، یہ سب کے لیے ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس عورت نے آپ کے سامنے لایا گیا، حضرت موسیٰ کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے اس دریا کو جاری کیا، اس دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا، جس خدا نے تورات نازل فرمائی، تجھے اس ذات کی قسم، سچ سچ بتا، تجھ کو یہ الزام لگانے کا کس نے کہا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے مجھے بے شمار دولت کی لالچ دی، میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، قارون پر سخت عذاب نازل فرما۔
قارون تیرا ناشکر بندہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی، میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ قارون جواب دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کمی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے کوئی بد دعا دیں اور میں بھی پھر آپ کو بد دعا دوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، پہلے تو مجھے بد دعا دے اور اس کے بعد میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگوں۔ قارون کہنے لگا، پہلے میں بد دعا دیتا ہوں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوش نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا، بنی اسرائیل کہ جو لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دینے کو مناسب سمجھا۔ جب 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، قارون کو اپنے اندر دھسا لو۔ زمین ان کو اپنے اندر دھسا لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت موسیٰ کو رشتہ داری کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ جب 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کیا ہے کہ اس کے سارے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ ان کی زبانوں سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے سارے خزانوں کو بھی اپنے اندر دفن کر لو۔ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔